میں آج ان تمام لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے حالات نہیں بدلتے۔ وہ ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتے ہیں مگر رات کو وہی مایوسی لے کر سوتے ہیں۔ اسے ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی یہ صرف قسمت کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے؟ آج ہم انہیں حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سادہ زبان میں، دل سے۔ سب سے پہلے ایک بہت عام مگر خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایک ہی شخص کمانے والا ہوتا ہے، اس پر کئی لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ شروع میں وہ شخص خوشی سے سب کے لیے کماتا ہے، اپنے گھر والوں کا سہارا بنتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ باقی لوگ اس پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خود کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان پر بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ جتنا کماتا ہے سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کے پاس نہ بچت ہوتی ہے، نہ کوئی مستقبل کی پلاننگ۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھک جاتا ہے، اس کی توانائی ختم ہو جاتی ہے اور وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ ترقی کے لیے صرف کمائی نہیں بلکہ بوجھ کو بانٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیسے کے استعمال کی۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ پیسہ کمانے پر توجہ دیتے ہیں مگر اسے بڑھانے میں نہیں سوچتے۔ جیسے ہی پیسہ ہاتھ میں آتا ہے وہ یا تو خرچ ہو جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ لگ جاتا ہے جہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کمیٹی ڈال لینا، مہینوں انتظار کرنا اور پھر جب پیسہ ملتا ہے تو وہ اپنی اصل قدر کھو چکا ہوتا ہے۔ اگر یہی پیسہ کسی چھوٹے کاروبار میں لگایا جائے، کسی ہنر کو سیکھنے میں استعمال کیا جائے تو بڑھ سکتا ہے، لیکن ہم رسک لینے سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ پھر آتی ہے شادیوں کی فضول خرچی۔ ہمارے معاشرے میں شادی ایک خوشی کا موقع کم اور دکھاوے کا ذریعہ زیادہ بن چکا ہے۔ لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ چند گھنٹوں کی تقریب کے لیے لاکھوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، قرض لیا جاتا ہے اور پھر سالوں تک وہ قرض چکایا جاتا ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اگر یہی پیسہ کسی بہتر مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ زندگی بدل سکتا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈگری ہی کامیابی کی کنجی ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ آج کے دور میں صرف ڈگری کافی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اسکل نہیں تو آپ کی ڈگری آپ کو آگے نہیں لے جا سکتی۔ دنیا بدل رہی ہے، کام کے طریقے بدل رہے ہیں اور اب وہی کامیاب ہے جس کے پاس کوئی ہنر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ہنر آپ کو ویلیو دے رہا ہے تو وہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ ایک اور بڑی رکاوٹ، چھوٹے کام کو حقیر سمجھنا۔ ہمارے معاشرے میں ایگو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیول کا نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی سوچ انہیں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر کام ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے کام کو عزت نہیں دیں گے تو بڑا موقع کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سرکاری نوکری کا انتظار بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ لوگ سالوں تک اسی امید میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک دن انہیں سرکاری نوکری مل جائے گی۔ اس انتظار میں وہ اپنی ساری زندگی کی قیمتی سال ضائع کر دیتے ہیں، نہ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، نہ کوئی اسکل سیکھتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ صحت کا پہلو بھی بہت اہم ہے مگر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتے، ایک جسمانی حالت کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنی کمائی کا بڑا حصہ علاج پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک صحت مند انسان زیادہ کام کر سکتا ہے، بہتر سوچ سکتا ہے اور زیادہ موقع حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب صحت ہی نہ ہو تو سب کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی آسان راستہ مل جائے، کوئی معجزہ ہو جائے اور ہم اچانک امیر ہو جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہر کامیاب انسان نے محنت کی ہوتی ہے، صبر کیا ہوتا ہے اور وقت لگایا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اکثر دوستوں کو الزام دیتے ہیں کہ حکومت کو، حالات کو، قسمت کو، لیکن ہم خود اپنے فیصلوں پر نظر نہیں ڈال رہے ہوتے۔ جب تک انسان اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک اور نقصان دہ عادت یہ ہے کہ ادھار لے کر دکھاوا کرنا۔ یہ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ کچھ وقت کے لیے لوگ متاثر ہو بھی جاتے ہیں مگر ہم قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں نا۔ اس طرح سے یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے نکلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم ختم ہو گئی، اب سب کچھ ہمیں آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیکھنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا ہر روز بدل رہی ہے اور اگر آپ خود کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ کچھ لوگ بغیر پلاننگ کے اپنی ذمہ داریاں بڑھا لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ زیادہ لوگ ہوں گے تو آمدنی بھی زیادہ ہوگی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وسائل محدود ہوتے ہیں اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں جس سے مشکلات مزید بڑھتی ہیں۔
پھر آتا ہے رسک لینے کا خوف. لوگ کاروبار شروع کرنے سے ڈرتے ہیں، نئے موقع آزمانے سے ڈرتے ہیں، وہ محفوظ راستے چنتے ہیں، لیکن وہی راستہ انہیں وہی رکھتا ہے جہاں وہ ہیں. ترقی کے لیے کبھی نہ کبھی رسک لینا ضروری ہو. اور آخر میں سب سے اہم چیز سوچ. اگر انسان صرف آج کے بارے میں سوچے گا تو وہ کل کو کبھی نہیں بنا پائے گا. جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ بڑے خواب دیکھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے کام کرتے ہیں. یاد رکھیں، غربت کوئی قسمت نہیں ہے، یہ ایک حالت ہے اور ہر حالت بدلی جا سکتی ہے. دنیا کے کئی بڑے لوگ ایسے ہیں جو صفر سے شروع ہوئے لیکن انہوں نے اپنی سوچ بدلی، اپنے فیصلے بدلے اور اپنی زندگی بدل دی. اور اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے شروع کریں. کوئی ایک سکل سیکھیں، خود پر یقین رکھیں، منفی لوگوں سے دور رہیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں. موقع کا انتظار نہ کریں، خود موقع بنائیں. کامیاب لوگ راستہ نہیں ڈھونڈتے، وہ راستہ بناتے ہیں. اور سب سے آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو آپ پہلے ہی بدلنا شروع ہو چکے ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ وہی زندگی گزاریں گے یا اپنی کہانی خود لکھیں گے. فیصلہ صرف آپ کا ہے. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.